بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 21 یعنی پارٹ نمبر 21واں سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے لفظ بلفظ سیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے، مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ قاف الف زبر قا، لام او پشلو، قالو، سین با پہ صب، ہا کھڑا زبر ہا، صبحا، نون زبر نا، سبحانا، کاف زبر کا، سبحانکا، قالو سبحانکا۔ اب جس طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ پرابلم تب ہوتی ہے جب لوگ ویڈیو کو 1 منٹ سن کے پھر آگے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں 5 منٹ، اس کے بعد جو ہے وہ لگا لیتے ہیں 5 منٹ کے بعد والی، وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں 1 منٹ، پھر 1 منٹ سن لیتے ہیں۔ اس طریقے سے کیونکہ بیچ میں الفاظ رہ جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر مجھے میسج کرتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیں یہ کیسے پڑھا جائے گا۔ تو مہربانی ہوگی مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ لگے۔ قالوا سبحانک، لام الف زبر لا، عین لام زیر عل، لا عل، میم زبر ما، لا علم، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لا علم لنا۔ یہاں پہ عین ہے، اس کو عین کو اچھے طریقے سے اپنے مخرج سے عطا کرنا ہے۔ عین زیر عی، عی، یہ درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے اور حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ نون کے آگے جو الف ہے اس کے اوپر مد ہے، مد منفصل، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ مد منفصل کی مقدار جو ہے وہ 2.5 الف کے برابر ہوتی ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ یہاں پر قاف ہے، قاف حروف مصطلح میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، واو مدہ ہے، حرف مد کے بعد یعنی واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، واو مدہ، 1 الف کی مقدار، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، سبحانہ پڑھ جاتے، ایسا نہیں کرنا۔ با سین با پہ صب، ہا کھڑا زبر ہا، یہ ہا جو ہے یہ بریک ہے، جو جیم کی شکل میں ہا آتی ہے، الف با تا سا جیم ہا، جیم کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک پڑھی جاتی ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ صبح، جب تک یہ آواز نہیں آئے گی اس وقت تک یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ سبحانکا، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، جو اس کے یہی ہے جو ختم ہو رہی ہے وہ سیکھتے ہیں۔ چلیں جی، ہم نیکسٹ پیج پہ آ چکے ہیں، اب یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، وہی آیت آ رہی ہے اور پیج چینج کیا ہے، یہاں پر پڑھتے ہیں، یہاں سے کیسے سیکھا جائے گا۔ حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا۔ اب یہاں پر ہجے کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے اگر لام کے اوپر صرف جزم ہوتا، شد نہ ہوتا، تو پھر ہم اس کو نارملی طور پہ پڑھ لیتے، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، پھر اس کو لام پہ زور دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے، لام کے اوپر شد ہے، جزم نہیں ہے، تو جب ہجے کریں گے تو حمزہ کو لام سے ملائیں گے، لام کو تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے تاکہ شد کی ہاف حالت جو ہے وہ ہجے میں بھی پڑھی جائے، چھوٹے نہ۔ حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، میم الف زبر ما، عین لام زبر عل، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، علمتا، نون الف زبر نا، علمتنا، الا ما علمتنا۔ یہاں پر چھوٹا تو ہے، یہاں آپ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ اگر صاحب یہاں پہ رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے۔ اب یہ ویڈیو دیکھیں صحیح طریقے سے، یہ تو جو ہے چھوٹا جہاں پہ آ جاتا ہے یہ وقف کی علامات میں سے ہے۔ جب یہاں پہ سر رکیں گے کسی مجبوری کی وجہ سے یا ویسے بھی رک سکتے ہیں آپ، تو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ الا ما علمتنا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، کاف زبر کا، ان کا، حمزہ نون زبر ان، تا لام زبر تل، ان تل، عین زبر ع، ان تل ع، لام یا زیر لی، علی، میم لام بشمل، علیم، عین کو آپ نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، مخرج سے ادا کرنا ہے، علی، یا مدہ ہے لام کے بعد، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ جب میم کو لام سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے،
علیم ہا زبر ہا تل علیم ہا کاف یازر کی حکی میم بشمو حکیم یہاں پر جب سٹاپ کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا حکیم اس طریقے سے وقف کر دیں گے. صورتحال وہی ہوگی جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر کہ میم کو جب ساکن کریں گے تو عارضی طور پہ آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں وقف کر سکتے ہیں. جب عارضی طور پہ وقف کریں گے تو یہاں پر 2.5 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. نہیں پڑھتے کوئی لازمی نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے 1 الف کی مقدار لمبا کر کے بھی یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں. ہاں جو ہے باریک ہے اس کو کلیئر کر کے پڑھنا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا. انکا انتل علیم الحکیم. ٹھیک ہے اب یہاں سے پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. اب اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں. پیچھے والی آیت جو پیچھے رہ گئی تھی ہاف آیت وہ بھی پڑھیں گے یہ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا. پیچھے والی آیت پڑھی ہے اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے دیکھیں یہاں پر نون مشدد ہے یہاں پہ بھی 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد جہاں پہ بھی آئیں گے وہاں پہ 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے. اور یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہے یہاں پہ بھی 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا. اب سمجھنے والی بات کیا ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تا کے بعد لام آ رہا ہے الف ہے پھر لام ہے جب تا کو لام سے ملائیں گے الف گر جائے گا. لیکن یہاں پہ اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ غلطی یہ ہوتی ہے لام ساکن ہے یہاں تا کو جب لام سے ملاتے ہیں تو قلقلہ کر جاتے ہیں. کیسے تل علیم. آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسے لوگ پڑھتے ہوں گے بلکہ کافی سارے لوگ پڑھتے ہوں گے کافی سارے لوگ اچھا بھی پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے اب یہ مسٹیک یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو نہیں آنی چاہیے یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے دوبارہ. یہاں پر قلقلہ نہیں کرنا. قلقلہ کے حروف ٹوٹل 5 ہیں قاف طا با جیم دال وہ بھی جب ساکن ہو تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا. لام ان حروف میں سے نہیں ہے تو لام پہ جب پڑھیں گے لام کو زبان لام کے مخرج میں لگے گی تو لام کے مخرج میں لگتے ہوئے زبان جم جائے گی اس میں قلقلہ نہیں کرنا. تل علی تل علی تل علی نہیں پڑھنا تل علیم الحکیم اس طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 21 سکھایا ہے یعنی 21واں پارٹ نمبر سکھایا ہے لفظ بلفظ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے سمجھ آ رہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور میری حوصلہ افزائی کے لیے بتائیے گا کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تاکہ اس سے جذبے کے ساتھ جو ہم ویڈیو بنائیں اور آپ تک یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے وہ پہنچائے. تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.